بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، آئی تھنک ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ مجھے ایک تو روزانہ ایپیسوڈ قسط کا نمبر بھول جاتا ہے، تو قسط نمبر 9 ہم نے ریڈ کرنی ہے۔ میرا خیال ہے وہی آج آگے پیچھے ہو گئی تھی، پھر کر لینا مینیج۔ اچھا، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے چلتے ہیں اس کی طرف۔ وہاں داخل ہوتے معروش کی نظر سیدھی اسٹیج کی طرف گئی جہاں مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ایزا سکندر بڑے شاہانہ انداز میں چولہے پر براجمان تھا جبکہ گھر کی تمام بڑی عورتیں سے مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ سب لوگ آج ارتضیٰ کے انداز دیکھ حیران تھے، جو رسمیں ہمیشہ سے ارتضیٰ کو ٹائم ویسٹنگ اور بکواس لگتی تھی، آج وہ مدد سے سب انجوائے کر رہا تھا۔ سب لوگ اسٹیج پر ہونے والی ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ ٹیچر نے ماحول کو مطابق میوزک آن کر دیا تھا جس کے ماحول کو مزید رونق بخشی تھی۔ معروش کونے میں موجود کرسی کا انتخاب کرتی وہاں جا بیٹھی تھی، جب اچانک ارتضیٰ کی نظر معروش پر پڑی اور واپس پلٹنا بھول گئی۔ حسین تو پہلی بہت تھی مگر آج تو مکمل حسن اور نزاکت کا پیکر بنے حوروں کے حسن کو بھی مات دے رہی تھی۔ معروش نے پنک کلر کے فراک جو گرین اور سلور کلر کی فل ایمبرائڈری سے مزین تھا کے نیچے ڈارک پنک کلر کا ہی لہنگا زیبتن کا رکھا تھا جو مکمل گوٹے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ لائٹ گرین کلر کے بھاری کامدار دوپٹے جس کے کناروں پر پنک کلر کی خوبصورت سی لیس لگی ہوئی تھی۔ معروش نے دوپٹے کا ایک پلو سر پر لیتے دوسرے کو کندھے کے پیچھے سے لے جا کر بازو پر رکھا ہوا تھا۔ بان کے تو پوری دلہن ہی آئی ہے معروش تے ویسے ان سب کا سٹائل انہوں نے کاشی کو فالو کیا ہے۔ اس کے لمبے گھنے بال آج حرکیت سے آزاد، کچھ کمر پر اور کچھ آگے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جویلری کے نام پر زینب بیگم نے معروش کو اچھا خاصا بھر دیا تھا۔ معروش کے انکار کے باوجود اس کی ایک نہیں سنی گئی تھی۔ بھاری جھمکے اور ہار شرط تو اسے پہنائی گیا تھا مگر ارتضیٰ کی فرمائش پر نتھ اور ماتھا پٹی بھی پہنائی گئی تھی۔ گاؤں میں مشن کے دوران ارتضیٰ نے معروش کو نتھ پہنے دیکھا تھا، تب سے اسے دوبارہ اسی روپ میں دیکھنے کی خواہش تھی جسے آج بے دھڑک سب کو بتاتے اس نے پوری کروا لی تھی۔ معروش کو سب بہت اوور لگ رہا تھا مگر بار بار سب کے اشارے کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پہن لیا تھا۔ ایک تو معروش بیچاری مجبور بڑی چھتی ہوئی جاندی۔ ارتضیٰ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ معروش کو اپنی بدقسمتی پر رونا آئی جا رہا تھا۔ بلیک کرتے کے بازو کونے تک فولڈ کے وہ ہاتھ پر رکھے نون پر مہندی لگوا رہا تھا جب زینب نے اس کے بالوں میں تیل لگا دیا اس کے نفاست سے سیٹ کے بالوں کو بگاڑا تھا جس پر ارتضیٰ ناراض سا منہ بناتا۔ معروش کو بہت پیارا لگا، وہ ارتضیٰ کا اپنے لیے یہی روپ ہی تو دیکھنے کی خواہش مند تھی اور آج دیکھ بھی لیا تھا مگر تب جب وہ کسی اور کا ہو رہا تھا۔ معروش کو ایک بات کی حیرانی تھی کہ یہاں بیلا اور اس کے گھر والے کوئی بھی موجود نہیں، مگر نیہا سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ مہندی کا فنکشن سیپریٹ ہی رکھا گیا۔ معروش کو الگ تھلگ بیٹھا دیکھ ارتضیٰ نے ناہید بیگم کو اشارہ کرتے معروش کو اسٹیج پر لانے کا کہا۔ ماہی بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ نا ارتضیٰ کو مہندی لگاؤ۔ ناہید بیگم کے کہنے پر معروش کا دل چاہا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، کیوں ہر کوئی اس کے صبر کو آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ ایک امتحان ختم ہوتا تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ معروش کو کوئی انکار نہ بن پاتے نہ چار ان کے ساتھ جانا پڑا۔ بڑی ماما آپ بھی آئے نا میرے ساتھ پلیز۔ اسٹیج پر ایک دو ہی لوگ موجود تھے، ان کو بھی نیچے آتا دیکھ معروش نے گھبراتے ہوئے ناہید بیگم کو اسٹیج کے نیچے رکتے دیکھ لیا۔ بیٹا چلو آپ چلو میں آتی ہوں۔ کسی گیسٹ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھتے انہوں نے معروش کو ایک بار پھر ہدایت کی تھی۔ معروش نے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی اسٹیج پر قدم رکھا۔ سب لوگ چولہے پر ارتضیٰ کے پاس بیٹھ کر ہی مہندی لگا رہے تھے، یہ دیکھ معروش کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کھڑے کھڑے مہندی لگا کر جلدی سے ادھر جائے گی اور اسی پر عمل کرتے معروش نے ارتضیٰ کے قریب جاتے ٹیبل پر رکھی مہندی اٹھاتے ارتضیٰ کے ہاتھ پر لگانی چاہیے تھی مگر اس سے پہلے ارتضیٰ معروش کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یوں سریز عام ارتضیٰ کی حرکت پر معروش کی دھڑکنیں میں وبال مچ گیا تھا۔ اس نے سرخ ہوتے کلائی آزاد کروانی چاہی جب ارتضیٰ نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دیتے اپنے قریب چولہے پر کھینچا تھا۔ معروش اگلے لمحے پوری کی پوری ارتضیٰ کے پہلو میں جا گری تھی۔ معروش کے بال ارتضیٰ کے کندھے اور چہرے پر بکھر گئے تھے جس کی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے ارتضیٰ نے اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ سر یہ آپ کیا کریں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ معروش سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی اسے اپنی کلائی آزاد کرواتے بے بسی سے بولی۔ اوکے چھوڑ دوں گا مگر پہلے مجھے مہندی تو لگاؤ۔ معروش کے حسین روپ کو قریب سے دیکھتے ارتضیٰ کو خود پر ایک خمار سا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ معروش نے بڑی مشکل سے کپ کپاتے ہاتھ سے ارتضیٰ کو مہندی لگائی۔ ماہی یہ کیا، صرف مہندی نہیں لگانی، رسم پوری کرو۔ نیہا نے اسے صرف مہندی لگا کر پیچھے ہوتا دیکھ نیچے سے ہی ہانک لگائی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر ہنستی نیہا معروش کو اس وقت سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ وہ پہلے بری طرح اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھی، اوپر سے ارتضیٰ کی بے باک نظریں سے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ معروش نے آگے کو ہوتے ہوئے گلاب جامن اٹھاتے ارتضیٰ کی طرف بڑھایا تھا جسے ارتضیٰ نے ایک ہی بار منہ میں لیتے معروش کی دو انگلیوں کو بھی اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ ارتضیٰ کی شرائط پر معروش کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، جلدی سے ہاتھ واپس کھینچتے شرم سے سرخ ہوتے معروش نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا مگر اس سے پہلے ارتضیٰ نے اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اس کی کوشش کو پھر سے ناکام بنایا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی پاکٹ سے نوٹ نکالتے معروش کی ہتھیلی پر رکھتے مہندی کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ دیا تھا۔
مارش نے حیرت سے اس کا عمل دیکھا۔ سر یہ آپ کیا کریں؟ مہندی میری نہیں آپ کی ہے۔ ماروش نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، ارتزا لاپرواہی سے کندھے اچکاتے بولا، جبکہ ماروش کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ باندھا ماروش کا شبہ کرنا۔ ارتزا کے اشارے پر سب لوگ ایک ایک کر کے آتے۔ ارتزا کے ساتھ ساتھ ماروش کو بھی مہندی لگانا شروع ہو چکے تھے، جبکہ ماروش حیران پریشان سے سب کے زومانی چہروں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پہلے نہ جانے کیا کہ سوچ کے اپنا دماغ اتنا خراب کر چکی تھی کہ سب معاملہ سمجھنے اس کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ایڈی بھی ہوں تو مسوم نہ بن کہ تینوں پتہ نہیں لگ رہا کہ تیری بھی نالی مہندی ہو رہی۔ ریحاب کی ارم سے صحیح بات نہیں ہو سکی تھی اور نہ ہی وہ اسے کہیں نظر آتا۔ ریحاب متلاشی نظروں سے ارد گرد ارم کو ڈھونڈتی لان کی انٹرس کی طرف بڑھی تھی، جب سائڈ پر موجود درخت کی اوٹ میں سے کسی نے بارود سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس اچانک حملے پر ریحاب کی زوردار چیخ نکلتی، مگر اس سے پہلے مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لکنگ بیوٹیفل مائی لولی لیڈی۔ ارم نے ریحاب کو اپنے قریب کرتے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جب ارم کی آواز سنتے ریحاب کی اٹکی سانس سے بحال ہوئی تھی۔ ارحم آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ریحاب نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر اوپر اٹھاتے سے گھورا تھا۔ سویٹ ہارٹ جان تو میں اب نکالوں گا۔ ارحم اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی طرف دیکھتا اس پر جھکا تھا۔ ارحم کیا کریں، کوئی آ جائے گا؟ ریحاب نفی میں سر لاتے فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ کوئی نہیں آتا ادھر، اور ویسے بھی ہمیں بھلا کسی کی کیا پرواہ۔ ارحم اس وقت ٹلنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، جبکہ ریحاب اپنی تیاری خراب ہو جانے کے ڈر سے اس کو قریب آنے دینے پر تیار نہیں تھی۔ ارحم نے ریحاب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کمر پر لے جاتے سے اپنے قریب کیا۔ ناہید آنٹی آپ؟ ارحم جیسے ریحاب کے قریب ہوا، ریحاب کی بات سنتے ارحم فوراً پیچھے ہٹا تھا، مگر وہاں ناہید بیگم تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں ہاں کیا ہوا کیپٹن صاحب، ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب اچانک کیا ہوا؟ ریحاب ارحم کے بے وقوف بن جانے پر کھلکھلا کر ہنستی سے دور ہوتے وہاں سے کھسکی تھی۔ ریحاب کی بچی، اب تو نہیں بچ سکتی تم مجھ سے۔ ارحم ریحاب کی شاید سمجھتا چہرے پر غصے کے مصنوعی تاثرات سجائے ریحاب کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ ریحاب وہاں سے نکلتی وہ ایک بار پھر ارحم کی مضبوط گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ ریحاب کا حسین روپ تو پہلے ارحم کو دنیا بھلائے ہوئے تھا، اوپر سے ریحاب کا پہلے والا شرارتی انداز دیکھ ارحم مزید اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ ارحم نے ریحاب کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں ہونٹ رکھ دیا، جبکہ ریحاب اس کی لمس کی شدت پر قسوت آتی اس کے مضبوط حصار میں سمٹی تھی۔ ریحاب کو کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کی لائف میں کبھی کوئی اتنی محبت اور چاہت دینے والا آئے گا جس کے لیے بہت اہم ہوگی، وہ جو اسے دیوانگی کی حد تک جائے گا، جس کی بڑی سے بڑی خطا بھی انہیں معاف کر دے گا۔ اس وقت ریحاب خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی شمار کر رہی تھی کہ جس کا لائف پارٹنر ارحم جیسا شخص تھا۔ وہ آگے آنے والے قسمت کے کھیل سے بے خبر ارحم کے مضبوط حصار میں سکون سے آنکھیں موندے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ حال ہے پھر قسمت کا کوئی کھیل کے آنا؟ اچھا جی۔ زیمل منیزا کے ساتھ باتیں کرتے ایک چور نظر دور کھڑے جازل پر بھی ڈال لیتی، جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زیمل کو سمجھ نہیں آتا کیسے اس سے بات کا آغاز کرے۔ جتنے خراب موڈ کے ساتھ جازل وہاں کھڑا تھا، زیمل کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے بلانے پر جازل ڈانٹ ہی نہ دے، اس لیے کچھ سوچتے زیمل طلحہ اور ہادی کی طرف بڑھی۔ ہائی کیوٹ بوائز، کیا ہو رہا ہے؟ طلحہ اور ہادی جو اپنی مستیوں میں مصروف تھے زیمل کو دیکھ کر مسکرائے۔ لگتا ہے آپ کو کوئی کام ہے ہم سے، مگر اب ہمارے چارجز بڑھ گئے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں۔ زیمل کے اتنے پیار سے بات کرنے پر وہ دونوں اپنا شاطر دماغ چلاتے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ارتزا سر کے بھتیجے اور جازل کے بیسٹ فرینڈز ہیں، اتنے منہ پھٹ تو ضرور ہوں گے۔ زیمل ان کا جواب سنتے دل میں سوچ کر آیا کہ مگر پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ سو جاتے ان کی تمام شرائط مانتے زیمل نے اپنا کام کرنے پر آخر کار انہیں منا ہی لیا تھا۔ زیمل کو روم میں ٹہلتے جازل کا انتظار کرتے 10 منٹ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کے آنے کے کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے، اور اس طلحہ اور ہادی کو کسی بھی بہانے جازل کو اندر لانے کا کہا تھا، مگر اب تک تو وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار زیمل باہر جانے کا فیصلہ کرتے روم سے نکلی تھی۔ طلحہ، ہادی، بچے ایسا کیا ہے اندر جو تم لوگ مجھے اتنا ارجنٹ گھسیٹ لائے ہو یہاں؟ ابھی وہ دروازے پر تھی جب اسے جازل کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جازل دروازے کے قریب آیا تھا، جب اسے پاس آتا دیکھ زیمل الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کے بھاری گھیردار لہنگے میں پاؤں الجھنے کی وجہ سے بری طرح پھسلی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اندر داخل ہوتے جازل کو پکڑا تھا۔ جازل اچانک اس سب کے لیے تیار بالکل نہیں تھا، خود سنبھلنے یا زیمل کو سنبھالنے سے پہلے جازل بھی زیمل کے ساتھ پھسلتے پیچھے کی طرف جا گرا، مگر گرنے سے پہلے جازل نے زیمل کے نازک وجود کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے اپنے اوپر لے آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کا بھاری وجود زیمل کے اوپر آتا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹنا لازم تھا۔ زیمل نے جیسے ہی آنکھیں کھولی خود جازل کے سینے پر اس کی باہوں میں کے حصار میں پایا۔ جازل نے بھی سر اٹھاتے زیمل کی طرف دیکھا کہ کہیں گرنے کی عرصے سے کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ زیمل کو جیسے پوزیشن کا خیال آیا، اس نے جازل کے سینے سے سر اٹھاتے اٹھنا چاہا، مگر اگلے ہی پل گردن کھینچنے کی وجہ سے فوراً واپس ہوئی تھی۔ اس کا گلو بند جازل کے گریبان کے بٹن سے بری طرح اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گردن بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ جازل کے سینے پر رکھ کر درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کو چھڑانا چاہا۔ جازل خاموشی سے بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے زیمل کو زور آزمائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ زیمل آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے ناراضگی کے باوجود بھی جازل کا دل چاہ کہ وہ ایسے اس کے قریب رہے اور اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہے۔ میجر جازل، اگر آپ ہیلپ کر دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان ہوگا؟ زیمل جازل کے انداز پر چڑھتے ہوئے بولی، جو اس کی مدد کرنے کے بجائے سے مدد سے لیٹا جیسے فرش پر نہیں کسی عالیشان تخت پر لیٹا ہو۔ زیمل کے پاس سے اٹھتی مہندی اور موتی کی خوشبو جازل کے حواسوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اب ہوا وہی بھگتے
جازل ویسے لاپرواہی سے بولا، جبکہ زیمل مسلسل جدوجہد کرتے تنگ آ چکی تھی، مگر وہ ہار چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ وہ پیچھے ہو سکتی تھی اور نہ ہار اتار سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو وہ جازل کے قریب ترین ہو جاتی، جس کے بارے میں سوچتے اس کے وہ سینے چھوٹ رہے تھے۔ آخرکار اس کی حالت کو دیکھتے جازل کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ جازل نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، جبکہ جازل کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے زیمل کی سانسیں رک گئی تھی۔ جازل اسی پوزیشن میں اوپر اٹھا تھا، اس نے پورا دھیان رکھا کہ زیمل کی گردن ہرٹ نہ ہو۔ جازل کے اٹھ کے بیٹھنے کی وجہ سے زیمل بالکل اس کی گود میں آ گئی تھی۔ اتنا آکورڈ اس نے پہلے زندگی میں کبھی فیل نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ جازل نے چھپ کر اپنے بٹن سے زیمل کا ہاتھ جدا کیا۔ آزادی ملتے زیمل فوراً جازل کے اوپر سے اٹھی تھی۔ مجھے یہاں بلانے کا مقصد؟ زیمل کے باہر جاتے قدموں کی جازل کی آواز نے روک لیا تھا۔ وہ دراصل مجھے اپنے غلط رویے کے لیے معافی مانگنی تھی۔ زیمل جو کب سے دماغ میں جملے ترتیب دیے بیٹھی تھی کہ جازل کے سامنے یہ بولے کہ اس وقت سارا کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ مگر آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جس پر سوری کی جائے۔ آپ کو جو مناسب لگا وہ بولا۔ آپ کو میرا ساتھ منظور نہیں تو اٹس اوکے۔ جازل زیمل کو اپنی دلی حالت بیان کرنے پر اکساتے ہوئے بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ زیمل کو سمجھ نہیں آتا کہ جازل کو اپنی بات کیسے سمجھائے۔ ہر بات دھڑلے سے کہنے والی زیمل اپنے جذبات کا اظہار کرتے پوری طرح الجھن کا شکار تھی۔ کیپٹن زیمل، مجھے نہیں لگتا آپ کو واقعی مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر میرا اور اپنا دونوں کا ٹائم ویسٹ کریے۔ میرے خیال میں ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے وہی کر لینا چاہیے۔ جازل اپنے متعلق زیمل کے جذبات سے اچھے سے واقف تھا۔ اگر نہ بھی ہوتا تو جازل اپنے نکاح کے رشتے کو دل سے مان چکا تھا۔ وہ کسی صورت بھی زیمل کو خود سے جدا نہیں کرنے والا تھا، اور کسی بھی قیمت پر زیمل کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی لینا تھا۔ مگر یہ جان کر کہ زیمل بھی اس سے محبت کرتی ہے، جازل نے اب ایک ہی ضد تھی کہ زیمل اس سے اب خود محبت کا اظہار کرے گی، کیونکہ وہ تو کتنی دفعہ اپنا ہاتھ زیمل کی طرف بڑھا چکا تھا، مگر زیمل ہر بار اپنی نادانی میں اسے خراب کر بیٹھی تھی۔ جازل زیمل کو ٹکا سے جواب دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ زیمل وہیں سر پکڑے بیٹھی خود کو کوسنے لگی تھی۔ چل کوس لا، کوئی نہ۔ سر یہ سب کیا مذاق ہے؟ اس جگہ پر تو بےلک ہونا چاہیے، اسے مہندی لگنی چاہیے تھی، کیونکہ اسی کی مہندی آج۔ ماروش کو باقی سب نظر انداز کرتے نیچے ہی مصروف رہے، کوئی اس کے قریب آنے پر تیار ہی نہیں تھا، اور ارتضیٰ نہ تو اسے وہاں سے ہلنے دے رہا تھا نہ ہی اسے کچھ بتا رہا تھا۔ اس جگہ پر جس کو ہونا تھا وہی موجود ہے۔ ارتضیٰ ماروش کے مہندی اور جولری سے سجے خوبصورت ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے محبت سے بولا۔ ماروش کو اس کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا، اس نے ناسمجھی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی میوزک فل والیوم میں آن ہو چکا تھا۔ گھر کا ہر فرد آج بہت خوش تھا۔ ارتضیٰ اور ماروش کو خوش اور ایک ساتھ دیکھ کر نور پیلس کی ساری خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔ سب لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے اسٹیج کے سامنے بنائے گئے ڈانس ٹائم پر آ گئے تھے، کوئی ڈانس کوئی بھنگڑا ڈالتے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ارباز اور نعمان نے مل کر بھنگڑا شروع کر دیا، جب اچانک ارباز مسکراتا ارتضیٰ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچتا نیچے کی طرف پڑ گیا۔ نعمان بھی ارحم اور جازل کو وہاں کھینچ لایا اور ان سب نے مل کر بھنگڑا سٹارٹ کیا تھا۔ وہاں موجود افراد میں سے کوئی بھی خود کو اس دل موہ لینے والے منظر میں کھونے سے نہ روک پایا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہاتھ اوپر لے جا کر نیچے لے جاتے اپنے لمبے لمبے بازو پھیلاتے، اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ وہاں موجود ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیاں بھی ان کی دیوانی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے لیے سب کچھ بہت نیا تھا، اسے فیملی کیا ہوتی ہے، اس کی ایک ساتھ خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں، آج پتہ چلا تھا۔ ارحم نے اس کو اپنی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا پا کر شوخی سے کانکتے باتیں اس کی طرف ایک فلائنگ کس اچھالی تھی، جبکہ رحاب سرعام ارحم کی حرکت پر گڑبڑاتے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف اتنی ٹینشن کے باوجود ارتضیٰ کا یہ نیا اور دل فریب روپ دیکھ ماروش کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ارتضیٰ کا ہر نیا روپ ہر بار اس کے عشق کی شدت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ ارتضیٰ نے نظر اٹھا کر ماروش کی طرف دیکھا تھا، جب دونوں کی مسکراتی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود جذبات کی شدت پر گھبرا کر ماروش نے فوراً نظریں پھیر لی تھیں۔ زیمل جازل کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ زیمل کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جب سلمیٰ بیگم کے بلانے پر ان کی طرف بڑھی، جیسے وہ جازل کے پاس سے گزری، کچھ فاصلے پر کھڑی نیہا نے شرارتاً زیمل کو ہلکا سا جازل کی طرف پش کر دیا تھا۔ زیمل جو پہلے اتنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی مشکل سے چل رہی تھی، اچانک حملے پر سیدھی جازل کے اوپر گئی تھی۔ جازل جو مسکراتے پیچھے کی طرف پلٹا تھا، زیمل کو اپنے اتنے قریب دیکھ جازل وہیں رکا تھا۔ کیا ہوا؟ جازل کو حیرت ہوئی۔ جازل بھائی، زیمل بھی آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہے۔ نیہا نے زیمل کو مزید چھیڑا، مگر آگے سے بھی زیمل تھی، اس نے فوراً ارباز کو ہانک لگائی۔ ارباز بھائی، نیہا بھابھی آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی مگر میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہیں۔ نیہا اچانک ماحول بدل جانے پر سٹپٹائی تھی۔ جازل زیمل کی شرارت پر مسکرایا تھا۔ ہاں دل تو میرا چاہ رہا ہے، مگر اب اکیلا کپل ڈانس کرتا اچھا نہیں لگتا نا، تو تم لوگ بھی ہمارے ساتھ کرو گے۔ نیہا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ اوکے بھائی، نیکی اور پوچھ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیوں جازل؟ ارباز نے ہنستے ہوئے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نیہا جازل اور زیمل کے درمیان ایک کھنچاؤ سا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارباز اور نیہا کے مجبور کرنے پر وہ دونوں ناچار آگے بڑھے تھے۔ زیمل کیا ہوا؟ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی کیا؟ جازل نے زیمل کو سٹیل ایک ہی جگہ کھڑا دیکھ ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ جی کیونکہ مجھے ڈانس نہیں آتا، آپ کی طرح گھنٹوں کبھی کسی کے ساتھ ڈانس نہیں کیا نا، اس لیے عادت نہیں ہے۔ زیمل کے انداز پر جازل نے کہکہا لگایا تھا۔ زیمل ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جازل کے روڈ انداز پر اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ تو کیا خیال ہے آج رات پھر آپ کا شوق پورا نہ کر دیا جائے؟ جازل نے زیمل کے لال ہوتے گالوں کو دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتے پوچھا تھا۔ میجر جازل، یہ آپ کیا کریں؟ سبھی تری دیکھ رہے ہیں، آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟
زیمل جازل کے اچانک بدلتے انداز پر جلدی سے اپنا بازو چھڑاتے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ زیمل کا گھبرانا جازل کو بہت مزہ دے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ واپس اس کے پاس آتا، ماروش جلدی سے اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی جلد بازیاں دیکھتا مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بھابھی میں بہت تھکی ہوں، اتنا بھاری ڈریس پہن کر میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، پلیز آپ ماما کو بتا دیجیے گا۔ ماروش نیہا کو بتا دی جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل بھٹک چکا تھا، ارتضیٰ کا رویہ اور اندازے سے کچھ اور ہی بات سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ مزید کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے چینج کر کے سونا ہی مناسب سمجھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت ہیکٹک ثابت ہوا تھا، اس لیے وہ اب تمام نصیحت بھری سوچوں سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ جا بی بی جا کے سو لا، آرام کر لا۔ سر آپ جانتے بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جنرل یوسف کی بات سنتے ارتضیٰ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ آج کے دن کسی بھی بات پر کوئی غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جنرل یوسف نے جو نئی بات اس کے سامنے رکھی تھی، ارتضیٰ نے پتہ نہیں کیسے ان کا لحاظ کیا تھا، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور اس بات کی سزا پا چکا ہوتا۔ کہ کہہ رہتا ہوں تینوں کیڑا فیر مارتا انہیں۔ جازل، زیمل اور ارحم ارتضیٰ کا جنونی انداز دیکھ بالکل چپ تھے، دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر جنرل یوسف اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، ارتضیٰ ان کی بات سننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ارتضیٰ، ماروش صرف تمہاری بیوی نہیں، اس ایجنسی کے ایک بہت اہم آفیسر ہے، تم اس کے متعلق اس طرح کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، اسے ہر حال میں ذوالفقار کے پاس جانا ہوگا۔ اچھا، ذوالفقار دیکھو بھیجنے لگا، کیونکہ اس مشن کی کامیابی تبھی ممکن ہے اگر ہم میں سے کوئی انسان اس کے بہت قریب رہے، اور ایسے صرف ماروش کے تھرو ہی ممکن ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس اس کے گھر میں رہ کر اس کے خلاف ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکتی ہے۔ جنرل یوسف جانتے تھے کہ ارتضیٰ کسی بنیاد پر بھی اس بات سے ایگری نہیں ہوگا، اس لیے وہ بھی اسی کے جیسا سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولے، تو کیا آپ ماروش کو وہاں ایک آفیسر کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں؟ اگر یہی وجہ تو آپ کسی اور فیمیل آفیسر کو بھیج دینا، مگر نہیں، آپ ماروش کو اس کے اذیت ناک رشتے سے منسلک کر کے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، جو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ آپ سیلفش ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں ماروش کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا باپ نہیں، باپ کے روپ میں بھیڑیا جو پہلے اس پر قاتلانہ حملہ کروا چکا ہے۔ مگر جو بھی ہو، آپ اسے رولز کی خلاف ورزی سمجھے یا جو بھی، میں کسی صورت ماروش کو مان نہیں جانے دوں گا۔ میں اور جازل پوری کوشش کر تو رہے ہیں اور بہت حد تک ان کے قریب پہنچ بھی چکے ہیں۔ ارحم بھی برہان کے تھرو انفارمیشن حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو ہماری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارتضیٰ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کو دل چاہتا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اس لیے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا جنرل یوسف کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے چاہتا تھا کہ جنرل یوسف نے بے بسی سے باقی سب کی طرف دیکھا تھا۔ سر، ارتضیٰ کبھی نہیں مانے گا، ماروش کو اب کسی بھی قسم کی تکلیف میں دیکھنا ارتضیٰ کے بس میں نہیں ہے۔ کیا اس کا کوئی اور حل نہیں نکل سکتا؟ جازل ارتضیٰ کا انداز دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کبھی نہیں مانے گا، اس لیے مزید اس بارے میں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مگر جنرل یوسف کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہیں ارتضیٰ اور اس کی ٹیم کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ ارتضیٰ سے زیادہ سی ایس کے کی گھٹیا اور شاطر پن سے واقف تھے، اس لیے وہ اس کو ہرانے کے لیے ماروش کو بیچ میں انوالو کرنا چاہتے تھے، جس سے ماروش کو خطرہ تو بہت تھا، مگر وہ اس سے مشن میں کامیابی کے بہت نزدیک پہنچ سکتے تھے۔ ارتضیٰ کے انہیں یقین ہو چکا تھا وہ کبھی نہیں مانے گا، مگر وہ جو سوچے بیٹھے تھے اسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے انہیں۔ آج ماروش اور ارتضیٰ کی بارات تھی، اس لیے انہوں نے آج یہ بات کرنا مناسب سمجھا تھا، اور ارتضیٰ سمیت اس کی پوری ٹیم کو صبح کے 6 بجے بلا لیا۔ ارتضیٰ کو کچھ حد تک تو جنرل یوسف کے ارادے کا علم ہو چکا تھا، اس لیے ماروش کو نہیں لایا تھا، اور نہ ہی اس نے باقی کسی کو ماروش کو ڈسٹرب کرنے دیا تھا، کیونکہ وہ آج کے بعد ماروش کے آگے آنے والی ساری زندگی کی خوشیوں سے بڑھنا چاہتا تھا۔ ماروش کی جیسی ہی آنکھ کھلی، اسے کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ ماروش نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے بال سمیٹے جیسے ارد گرد کا جائزہ لے، اس کے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر گلاب کے پھول موجود نہ ہو، فرش پر بھی پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اٹھتے اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر ماروش کا موڈ ایک دم فریش ہوا تھا، مگر وہیں سے یہ الجھن بھی ہوئی کہ یہ سب کیا کس نے ہے؟ دماغ میں فوراً ارتضیٰ کا خیال آیا، لیکن ساتھ ہی اس کی شادی کا خیال آتے ماروش کا دل بجھ سا گیا تھا۔ ماروش کی نظر جیسے سامنے وال پر لگی گھڑی پر گئی، وہ ایک دم ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اف، میرے خدا، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ آج تو بارات کا فنکشن ہے، ماما میرے اتنی دیر سے باہر نہ نکلنے پر پھر ناراض ہو جائیں گی۔ ماروش کمر پر بکھری بالوں کی آبشار سمیٹتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی، فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے ہوئے ایک پل کے لیے رکی تھی۔ اپنی آنکھوں کا دھورا پن اسی شدت سے محسوس ہوا، اور شاید اب یہ ہمیشہ ایسے ہی رہنی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ آج میں اپنے سامنے ارتضیٰ سکندر کو کسی اور کا ہوتا دیکھ پاؤں گی؟ وہ شخص جس سے میں نے اپنا سب کچھ مانا ہے، جس کے بغیر میری زندگی ویرانیوں اور اداسیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں اس کے بغیر رہ پاؤں گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آنسو ٹوٹ کر ماروش کے رخساروں پر بکھرے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ماروش نے جلدی سے آنسو صاف کرتے دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑی ارتضیٰ سکندر کو دیکھ وہ حیرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل لائف۔ ارتضیٰ نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھ محبت سے اس کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیا۔ ماروش اس کے لمس پر کسمساتے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر ارتضیٰ نے اسے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف پٹ گیا۔ سر، یہ آپ کیا کریں؟ نیچے اتاریں مجھے پلیز، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ماروش نے مزاحمت کرتے نیچے اترنا چاہا، تبھی اسی لمحے ان دونوں پر سرخ گلاب کی پتیوں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ سے لے کر جہاں سے بھی گزر رہا تھا وہاں پر پھولوں کی برسات جاری تھی۔
मारुश हैरत से सब देख रही थी। वहाँ इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए थे। इर्जा बिना कुछ बोले से अपनी मजबूत बाहों में लिए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था। हर तरफ मर्ज का सा अंधेरा फैला हुआ था। मारुश को बस इतना समझ आया कि माहौल की सेटिंग बिल्कुल बदली हुई है। हर तरफ छोटे छोटे जलते दिए हल्की हल्की से रोशनी पैदा कर रहे थे। पूरा घर इसी तरह सजा हुआ था और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते फूलों की बरसात मजीद तेज़ हुई थी। मारुश ने चेहरे पर दोनों हाथ रखते इर्तिज़ा के सीने में चेहरा छुपा और इर्तिज़ा मारुश की इस मासूम अदा पर दिल और जान से फिदा हुआ था। इर्तिज़ा ने आगे आते मारुश को ड्राइंग रूम के बिल्कुल सेंटर में बनाई गई फूलों की खूबसूरत सी सेटिंग के अंदर खड़ा किया। मारुश ने बुतपने हैरत से इर्तिज़ा की तरफ देखा जब इर्तिज़ा ने बिल्कुल मारुश के मुकाबले आते अपनी बात कहना शुरू की थी। मारुश वो लड़की जिसका नाम होश संभालते मैंने हमेशा अपने नाम के साथ सुना। हमेशा मैंने एक मासूम सी गुड़िया को अपने इर्द गिर्द पाया, जिसके बारे में मुझे बताया कि वो सिर्फ मेरी है, जिस पर सबसे ज़्यादा हक मुझे हासिल है। मगर बहुत जल्द एक भयानक हादसे ने इसे मुझसे छीन लिया। इसी दिन एक नरम खूह और ज़िंदगी को जीने वाला इर्तिज़ा सिकंदर की मौत हुई थी, और तब जन्म लिया एक बेहिस और पत्थर दिल इर्तिज़ा सिकंदर ने, जो सिर्फ नफ़रत करना जानता था, जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत लफ्ज़ को भी दाखिल नहीं करना चाहता था, जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था जुल्फ़कार समद खान और उससे मुंसलिक हर शख्स का खात्मा। वो अपनी नफ़रत और इंतकाम में इतना आगे चला गया कि मारुश जो इसकी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा मकाम रखती थी, इसे नहीं पहचान पाया था। अपने दिल में मौजूद इस लड़की के लिए प्यार और मोहब्बत के उठते ढेर जज्बात को कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर दिल में दबाते से अपनी शदीद नफ़रत की भट्टी में जलाने लग गया था। इर्तिज़ा की नज़रें मारुश के आंसू से तर चेहरे पर जमी हुई थी, जिसे हाथ बढ़ाकर इर्तिज़ा ने अपने पोरों से साफ़ किया। मैं नहीं जानता था कि तुम ही मेरी मनगूहा और ज़ैनब फूफो की बेटी मारुश हो। मेरी आंखों पर जुल्फ़कार से बदला लेने की ऐसी पट्टी बन चुकी थी कि मैं तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी पाकीज़गी देख ही नहीं पाया, और तुम्हें जुल्फ़कार की बेटी की हैसियत से दुख पर दुख देता गया, जिस पर शायद मैं ज़िंदगी भर भी पछताऊँ तो कम होगा मेरे लिए। मेरा दिल अंदर ही अंदर तुम्हारी मोहब्बत में पिघल चुका था, मगर मेरी अना ये सोचकर कि तुम जुल्फ़कार की बेटी हो मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोकती रही। मगर इस दिन तुम्हें गोली लगते और बेजान होते देख पहली बार मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म होना और जिस्म से रूह परवास करना कैसा होता है। तुम्हें दुनिया से गाफिल देख मुझे ज़िंदगी बेमानी सी लगी थी। मैं सांसें तो ले रहा था, मगर अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था, टूट रहा था, बिखर रहा था। मुझे इन दिनों एहसास हुआ कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में क्या मुकाम है। अगर तुम मुझे वापस ना मिलती तो मैं शायद मर जाता। वो दर्द और अज़ियत भरे दिन याद करके इर्तिज़ा की आंखें सुर्ख हुई थी, और इनमें मौजूद हल्की हल्की तैरती नमी देख मारुश को भी अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसने कुछ बोलना चाहा, मगर इर्तिज़ा ने इसके होठों पर हाथ रखते से रोक दिया था। मारुश, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुम ज़ैनब फूफो की बेटी ना भी होती तो मैं तब भी तुम्हें खुद से कभी जुदा ना करता। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुमसे मुंसलिक कोई हवाला नहीं। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे दिल में कोई भी महरूमी बाकी हो तो इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा पाकीज़ा और वफ़ादार लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। इर्तिज़ा की बात पर मारुश रोती आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। मारुश की नज़र अचानक सामने खड़ी ज़ैनब बेगम पर पड़ी, जिसने जैसे गर्दन घुमाई। वहाँ ज़ीमल, जाज़िल, रेहाब और अरहम समेत घर का हर फर्द मौजूद था। मारुश ने मोहब्बत पाश नज़रों से इर्तिज़ा की तरफ देखा, जो आज इसे सबके सामने मौत पर कर गया था। इसके अंदर का एहसास कमतरी मिट चुका था। इसे इस वक्त अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हुआ था कि वो इर्तिज़ा सिकंदर के लिए इतनी खास थी, जिसे इसने ज़िंदगी से बढ़कर आज शायद ज़िंदगी में पहली बार वो दिल से मुस्कुराई थी। मैं जानता हूँ मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी सलूक रवा रखा वो किसी सूरत भी माफ़ करने के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपनी पिछली हर गलती, हर खता पर माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तुम्हारी हर सज़ा मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सज़ा दो, वो सज़ा मुझसे दूर जाने के अलावा चाहे जो भी हो, मेरे दिल और जान से मंजूर है। मगर कभी भी मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगा। इर्तिज़ा ने बात करते एकदम घुटनों के बल मारुश के सामने बैठते इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सब लोग इर्तिज़ा को ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह किसी के सामने झुकता हुआ देख रहे थे, मगर इर्तिज़ा सिकंदर की माफ़ी भी इसकी तरह मुनफरिद और हटकर थी। सब लोग इसकी माफ़ी में भी मौजूद थमकी सुनते अपनी मुस्कुराहट ना रोक पाए। मैं ज़ैनब बेगम अपनी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत देख दिल में अल्लाह के हुज़ूर शुक्र बजा लाई थी। मारुश ने इर्तिज़ा को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ता देख तड़प कर नफ़ी में सर लाते आगे होते इसके दोनों हाथ थाम लिए थे, मगर इसकी धमकी और मानी के इस निगाहों पर घबरा कर फ़ौरन पीछे हटना जा, मगर इसका हाथ इर्तिज़ा की गिरफ्त में कैद हो चुका था। क्या तुम मुझ जैसे अकड़ू, खुदसर, ज़िद्दी, गुस्सीले और खड़ूस इंसान को ज़िंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो? वैसे मेहंदी तो रात को हमारी हो चुकी है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती अब। ओहो। मारुश के हाथ पर होंठ रखते इर्तिज़ा ने मोहब्बत लुटाती नज़रों से इसकी तरफ देखा था, जबकि मारुश ने इर्तिज़ा की हरकत और ऊपर से इसके अल्फाज पर सटपिटाते सबकी तरफ देखा था, जो चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट सजाए इसे ही देख रहे थे। देवरानी जी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? नेहा की चहकती आवाज़ पर मारुश ने सबको घूर कर देखा। इर्तिज़ा ने पॉकेट से एक बहुत ही नाजुक सी बेशकीमत डायमंड रिंग मारुश की उंगली में पहना दी थी, जिस पर सब ने क्लैपिंग करते दोनों को विश किया। मगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मारुश इर्तिज़ा के दोबारा मुकाबले आ जाने पर अपना हाथ इसकी ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करती नाराज़गी से बोली, यानी तुम मुझे इनकार कर रही हो? ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अपने तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब तुम मानोगे। ये तो सबके सामने होने की वजह से मैंने बहुत शराफत का मुजाहरा किया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से मनाने को तैयार हूँ। इर्तिज़ा मारुश के करीब हल्की सी सरगोशी करते बोला,
جبکہ ماروش ارتضیٰ کے اچانک بدلتے انداز اور الفاظ پر گھبراتے فوراً پیچھے ہٹی۔ دیور جی بس کر دیں، باقی کا پیار رات کے لیے بچا کر رکھیں۔ نیہا کے چھیڑنے پر جہاں ارتضیٰ نے مسکراتے ماروش کی طرف دیکھا، وہیں ماروش سب کے ہنسنے پر چھینکتی ناہید بیگم کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ ماروش سب کو مصنوعی غصہ تو دکھا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اس وقت اتنی خوش تھی وہ بیان کرنے سے باہر تھا۔ واقعی ارتضیٰ اسے سچا پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا ہر درد، ہر دکھ سمجھتے آج اس کے دل کی ہر محرومی اور احساس اور کمتری کے احساس کو ختم کر گیا تھا، اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے سب کے سامنے اس کے آگے جھک گیا تھا۔ جن لوگوں کے سامنے سے پہلے بے عزت کیا تھا، آج انہی کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے سے موت پر کر گیا تھا۔ اس کے اندر کا تمام خوف اور ڈر آج ختم ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ کے اندر اپنی بے شمار محبت اور چاہتوں کے ساتھ صرف اور صرف اس کا تھا۔ اچھا جی۔ بارات کے لیے ہائی سیکیورٹی آرمی ہال بک کروایا گیا، جہاں خاندان کے بہت اہم لوگ اور خاص دوست احباب کی مدعو کیے گئے تھے۔ ارتضیٰ سمیت سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اب شدت سے سب کو دلہن کی آمد کا انتظار تھا۔ رحاب اور زیمل ماروش کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی۔ ان کو پک کرنے کے بحفاظت ہال تک پہنچانے کی ڈیوٹی جازل اور ارحم کی تھی۔ ارتضیٰ نہ جانے کتنی بار کال کر کے پتہ کروا چکا تھا، وہ جلد از جلد ماروش کو اپنی دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا خود ہی ماروش کو لینے پہنچ جائے۔ جازل، یہ پارلر یہاں لاہور کی حدود میں موجود ہے نا؟ یہ دنیا کے آخری کونے پر واقع ہے جو تم لوگ ان کو لے کر نہیں پہنچے اب تک۔ ارتضیٰ نے ایک بار پھر کال ملائی تھی۔ جب اس کی غصے بھری بے چین آواز سنتے جازل کا کہکہ برآمد ہوا۔ یار ہم لوگ کیا کریں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں موجود ہیں، مگر وہ تینوں لیڈیز نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ان کے 5 منٹ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ جازل بھی اچھا خاصا اکتایا ہوا تھا جب رحاب اور زیمل کو پارلر سے نکلتا دیکھ ارتضیٰ کو جلدی پہنچنے کا کہتے فون بند کر دیا۔ ارحم کی نظر تو رحاب پر جم سی گئی۔ ڈارک گرے کلر کی میکسی میں جن پر گرے کلر کی فل امبرائڈری کی گئی تھی، اس کا نفیس کام سے سجا دوپٹہ کمر سے لادے آگے کی طرف دونوں کلائیوں پر رکھے وہ ماروش کا ہاتھ تھامے سہج سہج چلتی ارحم کو ارد گرد کا ہوش بھلا کے تھی۔ اس نے دونوں کلائیوں میں گولڈ کے خاندانی کنگن پہن رکھے تھے، جبکہ کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ پہنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا، جس سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے منموہنے چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ کی جتنا دل چاہے بعد میں دیکھتے رہیے گا، مگر ابھی جلدی کریں ورنہ اس سر پھرے میجر نے ہم دونوں کو نہیں چھوڑنا۔ جازل ارحم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے سے چھیڑتے ہوئے مسکرایا۔ جب اس کی بات پر ارحم بھی ہوش میں آتے رحاب کے سحر سے باہر آیا تھا۔ وہ زیمل کو بھی 5 منٹ مزید لگیں گے، اس لیے اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ رحاب ماروش کو گاڑی میں بٹھاتے ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ پاگل ہے وہ، اس طرح اکیلی کیسے آئے گی؟ ارحم تم رحاب اور ماروش کو لے کر پہنچو، میں زیمل کو لے کر آتا ہوں۔ جازل کو زیمل کے لاپرواہ انداز پر غصہ ہے، وہ ان کو چاہنے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت بری گڈی چلائی سی تو نے۔ 5 منٹ تو کیا 15 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے، مگر زیمل کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آخر ضد ہوتے جازل نے پارلر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جازل اب اندر داخل ہونے والا تھا جب باہر نکلتا کوئی خوشبوئیں بکھیرتا وجود اس سے آ کر ٹکرایا۔ اف میرا ناک! زیمل کا ناک جازل کے کندھے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ زیمل درد سے بلبلاتی پیچھے ہوئی تھی، مگر سامنے کھڑے جازل کو دیکھ وہ اپنا درد بھول چکی تھی۔ او نو، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ جازل زیمل کو بھی اتنا ہی بولا تھا جب زیمل کے سہانے روپ پر نظر پڑتے بہت کوشش کے باوجود جازل آج بھی زیمل کو اگنور نہیں کر پایا تھا۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارحم کو ٹوکنے والا جازل مبہوت سا اسے دیکھ گیا۔ زیمل پیچ کلر کی خوبصورت سی میکسی زیبتن کے لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی جویلری میں جازل کے دل کی دنیا تہس نہس کر گئی تھی۔ بالوں کو ہلکے سے جوڑے کی شکل میں باندھ کے اس نے ایک طرف گردن پر ڈال رکھا تھا۔ زیمل کی میکسی کے فل بازو بالکل فٹنگ میں تھے اور تصادم کی وجہ سے جازل کا ہاتھ ابھی بھی زیمل کے بازو کو تھامے ہوئے تھا، جس کی نرماہٹیں محسوس کرتے جازل کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایکسکیوز می! وہ دونوں نہ جانے کتنے پل ایسے ایک دوسرے میں کھوئے رہتے جب راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے مخاطب کرنے پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ جازل زیمل کو ساتھ آنے کا کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میجر جازل، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہے ہیں آپ؟ زیمل گاڑی میں مسلسل جازل کو خاموش بیٹھا دیکھا کر تنگ آ کر بول پڑی۔ ریئلی کیپٹن زیمل، میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوں؟ جازل حیرانی سے زیمل کی بات پر اس کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاں تو اور کیا، سیدھے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی میری بات سن رہے ہیں۔ زیمل منہ پھلاتے بولی۔ اوکے تو بولے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جازل ایک دم گاڑی ایک سائڈ پر روکتے رخ زیمل کی طرف موڑتے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زیمل جازل کے اس طرح اچانک قریب آ جانے پر پزل ہوتی دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ زیمل کو زندگی میں کبھی کوئی کام اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا اس وقت جازل کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کرنا تھا۔ کہ جازل نے سوالیہ نظروں سے زیمل کی طرف دیکھا۔ زیمل جازل کی نگاہوں سے کنفیوز ہوتے خود میں سمٹی تھی۔ جازل اس کے دل فریب رعنائیاں بکھیرتے وجود سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور اس کی گہری شوخ نگاہوں سے زیمل کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کہ کچھ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے نا اور ہم لوگ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ زیمل نے ٹیشو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے رخ کھڑکی کی طرف موڑ دیکھا۔ اس کا دل اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو اسے محسوس ہوا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر ہی نہ نکل آئے۔ جازل کو زیمل کا یہ انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، کچھ گھبراتی سی زیمل کا یہ انداز جازل کو مزید اس کے قریب کر رہا تھا، اس کا دیوانہ کر رہا تھا۔
جازل کا دل چاہتا کہ ایک ہاتھ کی دوری پر بیٹھی اس پیاری لڑکی کو اپنے قریب کر کے اپنے دل کی ہر بات ہر جذبہ بیان کرتے، اسے بتائے کہ نکاح کے بعد سے وہ اسے کتنا چاہنے لگا، مگر اس پل وقت کی کمی کے باعث وہ یہ باتیں فنکشن کے بعد کرنے پر چھوڑتا گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھ چکا تھا۔ کیپٹن زیمل، آپ جو بات اتنے دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، میرے خیال میں اسے رہنے دیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ سب آپ کے بس کی تو بات بالکل نہیں ہے۔ زیمل کو گاڑی سے اترتے دیکھ جازل اسے چھیڑے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میجر جازل، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں کیا؟ چیلنج کر رہے ہیں کیا؟ اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہ کر سکوں۔ زیمل جازل کے مذاق اڑاتے انداز پر چڑ بھی گئی تھی۔ جی چیلنج بھی سمجھ سکتی ہیں آپ اسے، باقی کاموں کا تو پتہ نہیں، مگر اتنا پتہ کہ اپنے جذبات سمجھنے اور ان کا اظہار کرنے میں تو آپ فیل ہو چکی ہیں۔ اس معاملے میں آپ سچی تو پھر وہ سونیا ہی ہے جو اپنی فیلنگز کا اظہار تو پوری ایمانداری سے کرتی ہے۔ اوئے ہوئے، ہن زیمل نو آگ لگ جانی۔ جازل دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ زیمل کے تن بدن میں آگ لگاتا گاڑی سے نکل گیا۔ دیکھیں میں کیا سی نا زیمل نو آگ لگ جانی۔ میجر جازل، لگتا ہے آپ مجھے ابھی تک ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیپٹن زیمل آخر ہے کیا چیز۔ زیمل کو سونیا کا ذکر کسی صورت ہضم نہیں ہوا، وہ غصے سے بل کھاتی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس کے لیے وہ پیار محبت کے جذبات بالکل نہیں تھے جس جازل ابراہیم کے ساتھ وہ آج تک ہمیشہ لڑتی آئی تھی۔ اب اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے جازل کی شوخ نظریں اس سے ویسے پزل کر کے رکھ دیتی تھی جو اس سے سب کچھ بھلا دیتی تھی، مگر اب زیمل نے سوچ لیا تھا کہ کرنا کیا اسے، وہ چھچورے میجر کو اسی کے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا اب اسے۔ اچھا جی۔ ارزا کو شدت سے ماروش کا انتظار تھا، مہمانوں کے ساتھ کھڑے اس کی نظریں پھٹک پھٹک کر بار بار انٹرس کی طرف اٹھتی تھی، مگر انتظار تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو میجر ارتضیٰ سکندر۔ ارتضیٰ بھی وہیں کھڑا تھا جب اس آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جنرل یوسف چہرے پر مسکراہٹ سے جائز کے سامنے کھڑے تھے۔ بہت بہت شکریہ، ورنہ اسے خراب کرنے کی آپ کی پوری کوشش تھی۔ ارتضیٰ تندیہ انداز میں بولا، خوشی کا موقع، گستہ تھوک دو اور آؤ گلے ملو۔ یہاں میں ایک آفیسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ جنرل یوسف نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ارتضیٰ مزید اپنی ناراضگی قائم نہیں رکھ پایا تھا۔ ارتضیٰ ان سے بغل کی رو کر ہٹائی تھی جب اس کی نظر انٹرس کی طرف اٹھی تھی، اور ارتضیٰ کو لگا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز تھم گئی ہو۔ ماروش رحاب اور نیہا کے درمیان چلتی آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں 16 سنگھار کی وہ ارتضیٰ کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ ارتضیٰ تو اس کا دیوانہ تھا ہی، مگر وہاں موجود سب لوگ ہی ماروش کے بے پناہ حسن کو دیکھتے مبہوت ہوئے تھے۔ ماروش بلڈ ریڈ کلر کے بیش قیمت بھاری لہنگے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سجی، چہرے پر ہلکی نرم مسکراہٹ سجائے وہ پورے ماحول پر چھائی لگ رہی تھی۔ اس نے آج اپنا پور ارتضیٰ سکندر کے لیے سجایا تھا۔ ماروش گولڈ کی ہیوی جولری پہنے ہوئے تھی اور آج بھی ارتضیٰ کی فرمائش پر اسے ناک میں بہت ہی خوبصورت نازک زینت پہنائی گئی تھی جس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنا آپ ماروش کے دو اچھا حسن میں پگھلتا محسوس ہوا تھا جب اس کے سحر میں جکڑے ارتضیٰ سرشار سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ارتضیٰ نے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی ماروش کے سامنے پھیلایا تھا۔ ارتضیٰ کو سامنے دیکھ ماروش کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تھا۔ ارتضیٰ بلیک 3 پیس میں موجود اپنی روب دار ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ ماروش کو ایک بار پھر اپنا اسیر بنا گیا تھا۔ ماروش نے ارتضیٰ کی لو دیتی شوخ نظروں سے گھبراتے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ دے دیا تھا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے بچے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب مزید کوئی دکھ درد ان کے قریب بھی نہ پھٹک پائے۔ بہت مصیبتیں اور غم برداشت کیے انہوں نے، لیکن یا رب ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دینا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ سٹیج کی طرف بڑھتا دیکھ ناہید بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آج ان کا ارتضیٰ خوش تھا، اس سے اس کا سکون اس کی ماروش مل چکی تھی۔ آمین ثم آمین بھابھی، انشاءاللہ اب ایسا ہی ہوگا۔ زینب ناہید بیگم کا ہاتھ دباتے محبت سے بولی، کتنی خواہش تھی نا ان کی اپنی ماروش اپنی گڑیا کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی جو آج پوری ہو چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار ان دونوں کی نظر اتار چکی تھی۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ان کی جوڑی سے کسی کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ارتضیٰ ماروش کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کا بازو صوفے کی ٹیک کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ماروش کی کمر سے ارتضیٰ کا بازو ٹچ ہو رہا تھا اور ماروش کی دھڑکنوں کا شور ارتضیٰ کے اتنے قریب ہونے اور اوپر سے کمر پر اس کا لمس محسوس کرتے اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماروش کو دیکھ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی اس نازک سی گڑیا کو پوری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں چھپا لے۔ ارتضیٰ ماروش کو ایک دو بار مخاطب کر چکا تھا مگر وہ چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے ارتضیٰ سے کوئی بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ڈونٹ وری جانا، آج تمہاری ہر ناراضگی ہر شکوہ اتنی محبت سے دور کروں گا کہ تم دوبارہ کبھی مجھ سے ناراض ہونے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ ارتضیٰ کی گمبھیر سرگوشی پر ماروش کو اپنی ہتھیلیاں پانی سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ آنے والے لمحوں کا سوچتے ماروش کی حالت قہر ہونے لگی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کی شوخیاں تو ابھی سے عروج پر تھی۔ آخرکار وہ ٹائم آئے گا جس کے لیے ارتضیٰ بے قراری سے انتظار کر رہا تھا، مگر ماروش کی سانسیں اس وقت اٹکی جب اسے ارتضیٰ کے ساتھ اکیلا گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ماما آپ لوگ بھی آئے نا میرے ساتھ، ماروش اپنا لہنگا سیٹ کرتی زینب کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولی، کیونکہ ارتضیٰ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ محتاط انداز میں کی کپ کپاتی سرگوشی ارتضیٰ کی سماعتوں تک پہنچ چکی تھی، جسے سنتے ایک محظوظ کن مسکراہٹ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ میری جان، ارتضیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینب بیگم اسے محبت سے سمجھاتی اس سے مل کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔
اب معروش نے کیا بتا دی کہ ارتضیٰ سکندر ہی تو اس کی گھبراہٹ کی وجہ تھا، جس کی بے رخی برداشت کرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ اب اس کا یہ بے باک اور شوخ انداز بھی اس کے جان نکالے ہوئے تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے ارتضیٰ کے اپنے متعلق جس بات سن کر اس کی محبت کی شدت دیکھ معروش اپنی پچھلی زندگی کی تمام تلخیاں بھول چکی تھی۔ یہ خیال ہی بہت اچھوتا اور دل فریب تھا کہ وہ دشمن جان صرف اور صرف اس کا بیلا یا کوئی بھی اور لڑکی نہ کبھی ان کے درمیان تھی، نہ ہی دوبارہ کبھی آ سکے گی۔ ناہید بیگم نے بیلا والی غلط فہمی بھی اسے کلیئر کر دی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کے ساتھ شادی پر رضامندی صرف گھر والوں کی خوشی کی خاطر دی تھی، ورنہ اس کا کبھی بیلا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ انٹرسٹ نہیں سی، ویسے جفیاں پا کے گھومدا ہوندا سی۔ اور معروش کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، اس کی بات تو ارتضیٰ نے صاف انکار کر دیا تھا شادی سے، جس پر بیلا نا امید ہوتے اس کی بے ہوشی کے دوران ہی واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ ارتضیٰ کی معروش کے لیے دیوانگی دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ میجر ارتضیٰ سکندر کی زندگی میں معروش کے سوا کسی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ساری حقیقت سنتے معروش کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی اور بالکل ہلکی پھلکی ہو کر خوشیاں بھرے لمحے انجوائے کر سکتی تھی۔ مگر اپنے اتنے دن بیوقوف بنائے جانے پر اس نے سب سے اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کیا، جس کے جواب میں سارے الزام ارتضیٰ پر ڈالتے سب سے بری ذمہ ہوئے تھے، اور اس سارے کام کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ارتضیٰ سکندر کو بناتے انہوں نے معروش کو ارتضیٰ سے ناراض ہونے اور لڑائی کرنے کو کہا تھا۔ جبکہ معروش جو واقعی ارتضیٰ سے ناراض رہنے اور لڑائی کرنے کا پورا پلان بنائے بیٹھی تھی، اس وقت اس کی جان لیوا انداز پر وہ سب کچھ بھولے اپنی سانسوں کو شمار کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا جی، فوت ہی نہ ہوئی معروش۔ زیمل پہلے مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہوگا تمہارے دماغ کے سکرو نہ صرف ڈھیلے بلکہ اچھے خاصے ہلے ہوئے بھی ہیں۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے کو کہہ رہی ہو؟ ایڈم زیمل کی بات سنتا ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ ارحم، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ مجھے کم از کم تم سے ہی امید نہیں تھی۔ اب آج تک کبھی تمہیں کسی بات سے انکار نہیں کیا، اور اب جب مجھے ضرورت پڑی تو تم اس طرح صاف انکار کر رہے ہو۔ اگر تمہاری جگہ معروش ہوتی تو کبھی انکار نہ کرتی، بلکہ اب تک تو میری مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہو چکی ہوتی۔ زیمل نے ارحم کو مسلسل انکاری دیکھ ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، کیونکہ اس وقت صرف ارحم اس کی مدد کر سکتا تھا، جسے میں تو جانتا ہی نہیں نا معروش کو۔ وہ تو اب تک اچھا خاصا سنا کر فون بھی بند کر چکی ہوتی۔ ایک میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہوں۔ ارحم کا لہجہ ہنوس تھا۔ پر یار اتنا غلط بھی کیا ہے اس میں؟ زیمل کو اگر اس وقت ارحم سے اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو اب تک ناراض ہو کر فون بند بھی کر چکی ہوتی۔ کیپٹن زیمل، آپ مجھے میجر زازل کو کڈنیپ کرنے کا کہہ رہی ہیں، اس میں صحیح بات کا کیا ہے؟ ارحم جی چوتے بولا تھا۔ اوئے ہوئے، تو چیلنج کر لا، سیدھے میجر ہی چکا لینا انہیں۔ تو کون سا سچ مجھ کا کڈنیپ کرنا ہے؟ کچھ دیر کے لیے تو کرنا ہے نا، پلیز ہیلپ کر دو، میں تمہاری یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زیمل اب منتوں پر اتر آئی تھی، جب آخر کر کچھ سوچتے ارحم نے اسے ہاں میں جواب دیتے فون بند کر دیا۔ ہن ارحم بچ کوئی کمینگی نہ دکھا دے اپنی۔ مائی لولی وائف، گھر میں ایک بہت زبردست سرپرائز منتظر ہے تمہارے لیے۔ میں بھی کچھ دیر میں تک آتا ہوں، مگر میرے واپس آنے پر چینج نہیں کرنا، مجھے ابھی اسی حسین روپ میں جی بھر کر دیکھنا ہے تمہیں، اور اپنے سرپرائز کے ریٹرن میں اپنی مرضی اور پسند کا گفٹ بھی وصول کرنا ہے۔ ارحم گاڑی گھر کے سامنے روکتے بولا اور چھپ کر محبت پاش نظروں سے اس کے حسین سراپے کو آنکھوں میں بساتے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ جبکہ اس کی سرپرائز والی بات سن کر آپ جو ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، مگر اس کی اگلی معنی خیز بات اور انداز نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ جی نہیں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، مجھے نیند بھی بہت آئی ہے، اس لیے میں آپ کا انتظار بالکل نہیں کروں گی۔ ریحاب نے اسے چھیڑنے کے لیے لاپرواہ انداز میں کہتے گاڑی سے اترنا چاہا، مگر ارحم نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ریحاب اچانک اس حملے پر گھبرا گئی تھی۔ ارحم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ریحاب کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ تو تم میرا انتظار نہیں کرو گی؟ ارحم نے ریحاب کے نرم گال پر انگلی پھیرے پوچھا۔ ریحاب کا مزاحمت کرتا دوسرا ہاتھ بھی ارحم کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ارحم کے انداز پر گھبرانے کے باوجود ریحاب نے شرارتاً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ ارحم نے اب کی بار ریحاب کے گداز ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہلکے سے مسلا تھا، مگر اب بھی دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے باوجود ریحاب نے ارحم کے ہتھیار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں۔ ارحم کا انداز وارننگ دیتا ہوا تھا، کیونکہ اب اس کا ہاتھ ریحاب کے جوڑے کی پن تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریحاب دوبارہ نفی میں سر ہلاتی، ارحم یکدم اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ ارحم پلیز، میں انتظار کروں گی۔ ریحاب گردن پر ارحم کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اور اس کے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ جلدی سے بولی تھی، کیونکہ اب کی باری سے اپنی مستی مہنگی پڑنے والی تھی۔ اس کے گھبرا کر بولنے پر ارحم کا جاندار کہہ کر گاڑی میں گونجا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارحم ریحاب کا لال ہوتا چہرہ دیکھ اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا تھا۔ جب ریحاب مصنوعی غصے سے اسے گھورتی گاڑی سے نکل گئی تھی، ریحاب نے جیسے گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے براجمان شخصیت کو دیکھ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے آنکھوں میں نمی بھرے وہ آصف صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھے اپنے بابا کی طرف بڑھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بائیں پھیلائے اس کی طرف بڑھے تھے، ان کی آنکھوں میں ندامت واضح تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی واپس آنے میں؟ کیا آپ کو ذرا خیال نہیں آیا میرا اور انیس کا؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا آپ کو کبھی ہم دونوں کی یاد نہیں آئی؟ ریحاب ان کے سینے سے لگی اپنا ہر گیلا شکوہ کہتی چلی گئی، جبکہ وہ نادم سے اس کو اپنے سینے میں بھیج گئے۔ آصف صاحب ان دونوں باپ بیٹی کو وقت ٹائم دینے کے خیال سے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ کافی دیر بعد ریحاب جب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تو ان سے دور ہوئی۔ جو بھی تھا، اس کے بابا نے اس کے ساتھ زندگی بھر جتنا بھی غلط کیا تھا، مگر اس کے لیے بھی بہت قابل احترام تھا،
وہ ان کو اس طرح شرمندہ اور معافی مانگتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنا ظرف پڑا کرتے ہوئے ان کی آ جانے پر ہی خوش ہوتی، انہیں ان کی کوتاہیوں پر معاف کر چکی تھی۔ ان کی زبانی یہ جان کر کہ ارحم صرف اس کی خوشی کی خاطر ہی نہیں یہاں لایا، رحاب اپنی قسمت پر نازا ہوئی۔ ارحم اس کی آنکھوں کی اداسی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ رحاب کو شدت سے ارحم کا انتظار تھا، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اس کا اپنا تھا، اس کے بن کہے اس کی ہر بات سمجھنے والا، اپنے بے پناہ محبت اور چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے یہ اسی شاندار شخص نے تو بتایا تھا۔ اس کی زندگی کی ہر کمی کو تو پہلے اپنے بے پناہ محبت سے دور کر چکا تھا، اور آج اس کی اداسی کی آخری وجہ بھی دور کر گیا تھا۔ زمل جو کب سے گاڑی میں بیٹھی ارحم کے میسج کا انتظار کرتی، میسج کی ٹیون بجتے فوراً گاڑی سٹارٹ کرتی، آگے بڑھا دی۔ یہ پکڑو فلیٹ کی، اب اگر میجر جازل نے اس فضول حرکت پہ تمہارا سر پھاڑا تو مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ارحم زیمل کے فلیٹ کی کیس دیتے انجام سے آگاہ کرتے بولا۔ اب ڈراؤ تو مت، زیمل اس کی بات پہ سے گھورتے ہوئے بولی۔ تو اور کیا، بیچارے میجر جازل نے بھی کیا قسمت پائی ہے، ان کی اپنی بیوی نے انہیں کڈنیپ کروایا، وہ بھی کہاں، انہی کے فلیٹ میں۔ بہت اعلیٰ، کیا کہنے آپ کے کیپٹن زیمل، اوکے اب میں چلتا ہوں۔ ارحم اس کا مذاق بناتے سے گڈ لک کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زیمل نے جھجکتے قدم اندر قدم رکھا تھا۔ جازل کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر باندھے گئے تھے، جبکہ ہونٹوں پر بلیک کلر کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کا سر ایک جانب لٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں کافی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جب آہستہ آہستہ ہوش میں آتے جازل نے آنکھیں کھولی، اور اندھیرے کی وجہ کچھ خاص دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے سامنے کوئی کھڑا نظر آیا، مقابل نے اس کو پریشانی کو دیکھتے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ جازل ساخت ہوا تھا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیا، اور یہ سب کیا ہے؟ جازل نے منہ پر پٹی بندی کو منہ جھٹک کر نیچے کرتے بمشکل پوچھا۔ جازل کی آنکھوں میں موجود حیرت اور بے یقینی دیکھ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر کیسا لگا میرا سرپرائز میجر جازل ابراہیم؟ زیمل نے سینے پر ہاتھ باندھے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ یہ بچکانہ حرکت کرنے کی وجہ؟ جازل نے سپاٹ تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ بچکانہ نہیں میجر جازل، اسے چیلنج پورا کرنا کہتے ہیں۔ زیمل جازل کے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے شیر ہوتے بولی۔ چیلنج؟ مجھے کڈنیپ کرنا نہیں تھا۔ جازل زیمل کے تیور پر غور کرتے بولا، جسے رسیوں میں بندھوا کر بڑی دلیر بنی اس کو تنگ کری تھی۔ یہ چیلنج میں نہیں تھا، مگر اب میں چیلنج پورا کروں گی نا۔ زیمل کچھ فاصلے پر رکھی کرسی گھسیٹ کر جازل سے اچھا خاصا دور رکھتے بیٹھ گئی تھی، جبکہ جازل تحمل سے بیٹھا اس کی تمام حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ہاتھ چھڑانے کی یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ سیٹ ہو گئی ہوں تو میرے ساتھ یہ اب کرنے کی وجہ بھی بیان کریں گی؟ جازل کے طنز پر زیمل نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ نہیں، ابھی ایک کام رہتا ہے۔ زیمل اپنی کلائی پر بندی پٹی کھول کر جازل کی آنکھوں پر باندھی، جو سب سے زیادہ فساد کی جڑ تھی اور اسے ہر بار کنفیوز کر دیتی تھی۔ واٹ نان سینس زیمل، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جازل کی اس حرکت پر اچھا خاصا تپا تھا، مگر وہ زیمل کیا جس پر اثر ہو۔ میجر جازل خاموش ہو کر بیٹھے، ورنہ میں نے آپ کے منہ کو بھی ایسے باندھ دینا ہے۔ بھولے مت، آپ مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہیں۔ زیمل نے جازل کو بے بس کر کے بہادر بنتے کہا۔ میجر جازل ابراہیم، آپ نہیں جانتے کہ میں کیسی جذبات سے آری لڑکی تھی، جس کو یہ پیار محبت سب فضول اور ٹائم ویسٹنگ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ شادی تو میرے لیے ایک زبردستی مسلط کرنے والا بندھن ہی تھا، مگر پھر ایک الٹے دماغ کے میجر نے آ کر بہت ہی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ مجھے ایسے اپنی باتوں میں الجھایا کہ شادی کے نام پر چڑھنے والی زیمل آرام سے شادی پر مان گئی۔ اور بس یہیں تک نہیں رہا، اس چھچورے میجر نے اپنی حرکتوں سے میرے معصوم سے دل کو اپنے جال میں پھنسایا کہ پیار محبت کی باتوں پر ہنسنے والی خود ہی ان کا بری طرح شکار ہوگی۔ زیمل کی انوکھی اور دلچسپ کہانی سنتے جازل کے چہرے پہ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ زیمل کے ایکسپریشن تو نہیں دیکھ پایا، مگر اس کے منفرد انداز میں کیا گیا اظہار سے مزہ دے گیا۔ یہ کیسا اظہار ہوا کیپٹن زیمل؟ محبت کا بھلا ایسا اظہار کون کرتا؟ اور اب تو یہ پٹی ہٹا دے میری آنکھوں سے، جازل جان بوجھ کے اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ یہ میرا سٹائل ہے، اور یہ پٹی آپ خود کھول لیجیے گا، میں تو جا رہی ہوں۔ زیمل جلدی سے کرسی سے اٹھتے باہر کی طرف بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے جازل نے رسیوں سے ہاتھ چھڑاتے زیمل کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے سے ہلکا سے جھٹکا دیتے اپنی گود میں گرایا تھا۔ چل بھائی، ایتھے ہو گئی زیمل نہ موئے موئے، اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے ڈارلنگ؟ جازل زیمل کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتے بولا، جبکہ جازل کے کھلے ہاتھ اور آنکھوں سے ہٹی پٹی دیکھ زیمل کا اوپر کا سانس اوپر سے نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پوت تو لالا کڈنیپ ہنر عام ہے۔ ارتزا نے گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر روکی تھی، جب اس کے پہلے ہارن بجانے پر بڑا سا گیٹ کھلتا چلا گیا۔ مارو جو باہر سے وہاں کی خوبصورتی کا اندازہ لگا رہی تھی، جیسے گاڑی اندر داخل ہوئی، ارد گرد وسیع اراضی پر پھیلا لان، جس پر رات کے اندھیرے میں بھی دور دور تک پھیلے جگمگاتے دیے اور وہاں لگے پھول پودوں پر لگی مختلف رنگوں کی برقیں کم کے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ پورا فارم ہاؤس مختلف سٹائل کی دلکش لائٹنگ سے سجا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر ماروش کے موڈ کو بالکل فریش کر گیا۔ ماروش ابھی اس خوبصورت ماحول کے زیر سے تھی جب ارتزا نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماروش کے خود اور مطمئن انداز ارتزا کے دل سے بہت سارا بوجھ سرکا گیا تھا۔ ماروش ارتزا کے جذبہ لٹاتی آنکھوں میں دیکھتے فوراً نظر چکا کے کچھ ہچکچاتے اپنا جیولری اور مہندی سے سجا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا۔
اندر کو جاتی پوری روش پر پھولوں کی چادر بچھائی گئی تھی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ قدم اٹھا کر اندر کی طرف بڑھتے معروش کا دل چاہتا یہ حسین پل کبھی ختم نہ ہو۔ آج اس کو زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی تھی۔ اس نے آج میرے ارتضیٰ سکندر کو پا لیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ معروش نے کنکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ارتضیٰ کی طرف دیکھا جو اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہلکے سے مسکرایا تھا، اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سرعام دیکھنے اور پیار کرنے کا حق صرف اور صرف تمہارے پاس ہے۔ بڑے سے کھیردار لہنگے میں ارتضیٰ کی باہوں میں کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی بہادر خطرناک آفیسر ہے، کیونکہ اس وقت عروسی جوڑے میں اپنا پور پر سجائے وہ ارتضیٰ سکندر کی سہاگن لگ رہی تھی، جو اپنے تن من دھن سے صرف میجر ارتضیٰ سکندر پر فدا تھی۔ اسے اس شخص سے محبت نہیں عشق تھا، جبھی تو اس کی اتنی بے رخی کے باوجود بھی وہ اس سے بدگمان نہیں ہو پائی تھی، بلکہ اپنے عشق اور محبت پر یقین رکھتے آج اسے پا لیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ معروش ارتضیٰ کی شوخ حرکت اور نظروں سے پزل ہوتی پر مشکل اپنی ناراضگی کا اظہار کر پائی تھی۔ فارم ہاؤس اندر سے اس قدر خوبصورت تھا کہ معروش باہر کا منظر تو بھول ہی گئی تھی۔ تو میں کون سا بات کرنا چاہتا ہوں؟ آج تو میں صرف اور صرف پیار کرنے کے موڈ میں ہوں۔ ارتضیٰ اسے ویسے باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ارتضیٰ کے اندر قدم رکھتے ہی ان دونوں پر پھولوں کی ہلکی ہلکی برسات شروع ہو چکی تھی۔ بیڈ روم کی سجاوٹ تو دیکھنے لائق تھی، مدھم سی روشنی ایک رومانوی سا ماحول پیش کر رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ پر ایک سحر سا طاری کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے معروش کو اندر لے جاتے بیڈ روم کی وسعت میں جا کر اتار دیا، جب معروش اس کی بات سن کر شرم سے دوری ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری نظروں سے اس کے دلنشین سراپے کی طرف دیکھا۔ گھنیری پلکیں ارتضیٰ کی پرتپش نظروں سے لرز رہی تھی، لال لپسٹک سے سجے شگرفی ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے معروش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ معروش، تم جانتی ہو اپنی پوری زندگی میں نہ میں نے کبھی کسی سے خوف کھایا اور نہ ہی کبھی کوئی بات میرے لیے ڈر کی وجہ بنی ہے، مگر اس دن تمہیں خون میں لت پت دیکھ میری جان نکل گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ زندگی چھن جانے کا ڈر کیا ہوتا ہے مجھے اس دن پتہ چلا۔ آج تک اپنی زندگی میں کسی بھی عمل پر کبھی نہیں پچھتایا، نہ کبھی کسی بات پر ندامت محسوس ہوئی، کیونکہ میرے نزدیک ہر معاملے میں پرفیکٹ تھا میں۔ مگر میری پرفیکشن فیل ہوگی، کیونکہ تمہارے ساتھ جو سلوک میں نے روا رکھا اس پر اگر میں زندگی بھر بھی پچھتاؤں تو شاید تب بھی کم ہے۔ جس شخص سے تمہیں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے تھی، جسے سب سے زیادہ تمہیں مان اور وقار کا احساس وقار بخشنا چاہیے تھا، وہی تمہیں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ دیتا رہا، بنا کسی قصور کے بات پہ بات بے عزت کرتا رہا۔ لیکن میری باتیں اگر تمہیں تکلیف پہنچاتی تھی تو سکون میں بھی نہیں ہوتا تھا، تمہیں خود سے دور کر کے تمہیں دھتکار کر میں خود بھی بہت تڑپا ہوں۔ ایک پل چین نہیں آیا، میں بھی کما جب میری ریکارڈنگ ہو چلی، مچھر کیوں نہیں آیا؟ انہوں اتنا چین نہیں آیا تو میرے مچھر نہیں آیا سی بغیر آ گیا۔ اچھا کتنے سے سی رومانٹک سین دے وچ چنگا بھلا آ گیا، مچھر دا بیڑا گرک ہو گیا۔ کدھر تھے ہم؟ تمہیں خود سے دور کر کے تمہیں دھتکار کے میں خود بھی بہت تڑپا ہوں، ایک پل چین نہیں پا سکا، کیونکہ میرے سکون میرے قرار کی وجہ تو تم تھی، میرے بے پناہ محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ تم وہ بہت ہستی ہو اس دنیا میں جسے دیکھ کر ارتضیٰ سکندر کے دل و دماغ جان میں سکون سرایت کرتا ہے۔ معروش دم سادے ارتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ معروش کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ ارتضیٰ سکندر ایسے بولتا رہے، تعمر اسے سنتی رہے، ایسی تو دیوانی تھی وہ ارتضیٰ سکندر کی۔ بہت چنگا کتا، میں معروش سے سیٹسفائی ہوں، اس نے چنگے پاپڑ بلوا کے پھر ہی معاف کیا اس کو۔ میں دل کی پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ارتضیٰ سکندر اپنی معروش کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں شاید دنیا کا سب سے برا اور ظالم انسان جس نے اپنی محبت کو اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں جتنا برا میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں، مجھے معاف کرنا، میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی معاملے میں فورس کروں گا، کیونکہ تمہارے معاملے میں یہ دل موم سے بھی زیادہ نرم ہو چکا ہے۔ تم اس دنیا کی واحد ہستی ہو جس کا میں زندگی بھر غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں۔ چل پھر بن جا غلام، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن اگر کبھی میرے چھوڑنے یا مجھ سے دور جانے کی بات کی تو ارتضیٰ سکندر کو واپس پہلے والے روپ میں آنے سے شاید کوئی نہ روک پائے۔ قریب ہوتے ہوئے بھی تم سے دور رہنا میرے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوگا، مگر میں ابھی سے آگے مزید کوئی کام بھی تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب میرے لیے خود سے بھی زیادہ تم اور تمہاری خوشی امپورٹنٹ ہے۔ ایڈا تو بیچارہ سچا سویترا۔ ارتضیٰ اپنا شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا پلٹا تھا، اور بس یہی تک تھی معروش کی صبر کی انتہا۔ ارتضیٰ سکندر آج بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا، وہ تو اس سے کبھی ناراض بھی نہیں ہو پائی تھی، اس کا ہر ستم سر آنکھوں پر رکھے وہ ہمیشہ اس کے پلٹنے کی منتظر رہی تھی، کیونکہ اس نے ارتضیٰ کو جنون کے حد تک چاہا تھا، جس میں بنا کسی نفع نقصان کے وہ صرف اپنے محبوب کی ایک نظر کرم کی منتظر رہی تھی۔ اور اس کا کیا کہنا تھا کہ ارتضیٰ سکندر کا ساتھ اس کے لیے خوشگن نہیں تھا؟ معروش نے بنا ڈرے تیش میں آتے خود سے دور ہٹتے ارتضیٰ سکندر کو کالر کو اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کا رخ اپنی طرف جانب موڑا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کی بات سیدھا اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ میجر ارتضیٰ سکندر، آپ واقعی بہت برے ہیں، آپ کو نہ کبھی پہلے میری فیلنگز کا خیال تھا اور نہ ہی آپ میں، آپ جیسا سنگ دل انسان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے کہ آپ کا ساتھ میرے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے؟ جس شخص کو میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا، ہر پل جس کی خواہش کی، جس کی تڑپ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی، اس کا کہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ آج پہلی بار پورے ہوش و حواس میں ماروش نے خود ارتضیٰ کو اپنے قریب کیا تھا، کیونکہ ہمیشہ اس کی بات پورے تحمل و صبر سے سننے اور سہنے والی آج یہ بات کسی طور برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ماروش اپنی دھن میں بولتی ارتضیٰ کی آنکھوں میں تیرتی شرارت اور پرشوق انداز نہیں دیکھ پائی تھی۔ سر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ایسے ہی کرتی۔ اپنے پورے خاندان اور ملک کی بربادی کی ذمہ دار درندہ صرف شخص کی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھنا آپ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوگی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اتنی ساری ماروش دیوی آ گئی۔ اور بدگمان ہونا تو دور کی بات، میں تو آج تک کبھی آپ سے ناراض بھی نہیں ہو پائی، کیونکہ آپ سے دور ہونا میرے لیے شاید ناممکن ہو۔ آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے میری دیوان کی، میرے پاگل پن کو، کیونکہ ماروش ارتضیٰ سکندر کو آپ سے محبت نہیں عشق ہے، اور جس میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر ارتضیٰ سکندر سے عشق کرنا نہیں چھوڑ سکتی، مگر آپ جیسا سنگ دل اور کھڑوس انسان کبھی مجھ سے سمجھ ہی نہیں سکا۔ دشمن کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھنے والے میجر ارتضیٰ سکندر میرے دل کی بات کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ اس دن اگر غصے میں نے آپ سے کچھ بول دیا تو بجائے مجھ سے بات کلیئر کرنے کے آپ نے مجھ سے مزید دوری اختیار کر لی۔ آپ سے زیادہ برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ ماروش ارتضیٰ کے گریبان کو جکڑے غصے میں سے اپنے دل کی ہر بات بتاتی چلے گی، اس کے لیے اپنی تڑپ، اپنی چاہت اور سب سے بڑھ کر اپنی دیوانگی کی انتہاؤں کو چھوتا عشق۔ ارتضیٰ ماروش کے غصے میں کیے گئے اظہار پر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ ماروش سے دور رہنا تو اس کے لیے اب کسی صورت ممکن نہیں تھا، مگر دل کہیں نہ کہیں اس کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ جانتا تھا ایسے تو آرام سے ماروش کے سامنے کبھی اظہار نہیں کرے گی، اس لیے ارتضیٰ نے اپنا طریقہ آزمایا اور فوراً اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ ماروش جو اپنی بات کہتے بنا ارتضیٰ کی آنکھوں میں چھاتی خماری محسوس کرتی، جیسے غصے سے وہاں سے پلٹنے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کی دودھیا کلائی اپنی گرفت میں قید کر لی۔ سر پلیز، مجھے اب مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ ماروش نے ارتضیٰ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ یار کوئی اتنا سافٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیا کھاتی ہو ایسا؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آج میں ان کو کھا ہی نہ جاؤں۔ ارتضیٰ ماروش کی ہاتھ ٹیپ سے چھانکتی نرم و نازک سرخ کلائیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے بہکے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لمس اور الفاظ پر ماروش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ سر پلیز یہ کیا کریں آپ؟ ابھی تو آپ دور رہنے کی بات کر رہے تھے نا؟ ارتضیٰ کے بدلتے تیور دیکھ ماروش کے اوسان کھتا ہوئے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید اس بات میں کچھ زیادہ بول گئی ہے۔ مائی ڈیئر انوسنٹ وائف، میرے بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی کیا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی تڑپ اور تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بھی آج تم سے دستبردار رہ سکوں گا؟ وہ سب صرف تمہارے اپنے بارے میں جذبات جاننے کے لیے بولا تھا، اور دیکھو میری باتوں کے جال میں پھنستے تم نے سب کہہ دیا، جتنے آرام سے شاید تم کبھی نہ کہہ سکتی۔ ارتضیٰ کی بات پر ماروش کو اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر جی بھر کر افسوس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ارتضیٰ سکندر کی شوخیاں اور بے باکیاں ماروش کے دل میں ادھم مچا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے ماروش کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کر دیا، جو لڑک کر اس کے کندھوں سے ہوتے نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ ماروش کا پورا جسم ارتضیٰ کی اس کی طرح نزدیک اور اپنے حلیے پر لرزنے لگا تھا۔ آپ بہت تیز ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماروش نے جلدی سے وہاں سے فرار ہونا چاہا، مگر اس سے بھی پہلے ارتضیٰ نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اپنے قریب ترین کر لیا۔ اس کے بال جو جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے تھے، ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھاتے اس کو بھی آزادی بخش دی، جو کسی آبشار کی طرح ماروش کی کمر پر بکھر گئے۔ آئی ہیو اے کویسچن، میں آئی پوچھی لانی پارلر والیاں نے پنا ماروش دے والا نہیں لائیاں سی، جڑے ارتضیٰ دے ہاتھ بڑھاندے ہی کھل گئے۔ بہت کس پارلر تو تیار ہوئی سی ماروش کا ہوشربا حسن ارتضیٰ کے لیے بیمان شکن ثابت ہو رہا تھا، اس سے زیادہ وہ اپنے صبر کا امتحان نہیں لے پایا تھا۔ ارتضیٰ پوری بےتابی اور بے قراری کے ساتھ ماروش کی سرخیاں چلکاتے چہرے پر چکا تھا اور اپنے والہانہ پیار کا ثبوت دیتا چلا گیا۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں کا لمس ماروش کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنی بے قراریوں کا نشان چھوڑتا اس کو مزید دہکا گیا۔ ماروش کو اپنا آپ ارتضیٰ کے ٹھاٹھے مارتے محبت کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ سر میں ماروش نے ہلکا سا کسمساتے کچھ کہنا چاہا، جب ارتضیٰ اس کے ہونٹوں پر چھپتے اس کے الفاظ اپنے اندر دبا کے۔ ارتضیٰ کی شدتوں پر ماروش نے بے حال ہوتے اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا، کیونکہ ارتضیٰ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں ڈیلتا اسے ادموا کر گیا تھا۔ جب کافی دیر تک ارتضیٰ نے محسوس کیا کہ ماروش کی سانسیں اٹک رہی ہیں تو اس پر ترس کھاتے ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی۔ ماروش نے ارتضیٰ کے سینے پر سر ٹکاتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنا چاہا۔ بہت دکھ اور غم دی ہے نا میں نے تمہیں، مگر اب اتنی پیار اتنی محبت دوں گا کہ پچھلی ہر کوتاہی ہر حساب سود سمیت پورا کر دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ ارتضیٰ نے جھک کر ماروش کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سنتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ماروش نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جب اسے اپنی گردن پہ ارتضیٰ کا لمس محسوس ہوا اور اس کی نارمل ہوتی سانسیں ایک دفعہ پھر تیز ہوئی تھی، ارتضیٰ نے ماروش کی گردن کو بھاری نیکلس کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ ماروش ارتضیٰ کے سینے سے سر ہٹاتے پیچھے ہٹی تھی، جب ارتضیٰ نے اس کی نت کی طرف ہاتھ بڑھا۔ یار اس نے بہت ڈسٹرب کیا مجھے۔ اب ارتضیٰ کی بات کا مطلب سمجھتے ماروش شرم سے دوری ہوئی تھی۔ سر مجھے چینج کرنا ہے۔ ماروش ارتضیٰ کی حرکتوں پر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، ارتضیٰ کی بولتی نگاہیں سے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی میں تو ہیلپ کرو۔
ارتضا نے اس کے بالوں کو ہٹاتے اس کی قمیض کی ڈوری کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ماروش کو لگ رہا تھا ارتضا کی بڑھتی گستاخیاں برداشت کرتے اگر مزید کچھ دیر یہاں کھڑی تو ضرور بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمیشہ سخت مزاج اور روٹ سا رہنے والا وکڑو کھڑوس میجر ارتضا سکندر اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ سر پلیز مجھے آپ کی ایسی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ ماروش سے بولنا محال تھا۔ مگر مجھے تو کرنی ہے۔ ارتضا نے ماروش کی ڈوری کو ہلکا سا جھٹکا دیتے کھول دیا تھا۔ ماروش نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، شرم و حیا سے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اب اس کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بھی محال لگ رہا تھا۔ جب ارتضا اس کو ایک بار پھر اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا، ماروش کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ارتضا اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے تیز تیز سانس بھرتی ماروش پر جھکا تھا۔ کیا ہوا میری جان، ابھی سے گھبرا گئی؟ ابھی تو میری اتنے سالوں کی تڑپ بے قراری اور دیوانگی سہنا باقی ہے، اور آج تمہارے اس بے پناہ حسن اور اس دلکش پاگل کرتے ہوئے روپ نے میرے رہے سے حسان بھی قطع کر دیے۔ اب میرے لیے ان بے قابو جذبوں پر قابو پانا ممکن ہی رہا۔ میں آج تمہیں پورے مکمل طور پر اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ ارتضا کی گرم سانسوں کی تپش اور اس کی لو دیتی آنکھوں میں موجود جذبوں کی آنچ ماروش کو مزید اس کا اسیر بنا رہی تھی۔ ارتضا کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھ ماروش نے خود سے پردگی کے عالم میں اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ وہ اس کا سب کچھ ارتضا سکندر کے لیے تو تھا۔ ارتضا جیسے انا رکھنے والے شخص نے جس طرح سب کے سامنے اس کے آگے جھک کر معافی مانگی تھی، یہ بات ارتضا کو ماروش کے دل میں سب سے اونچی مسند پر بٹھاتی تھی۔ اس کا شوہر عام مردوں کی طرح نہیں تھا۔ اگر اس نے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا تو سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام بھی بخشا تھا، ورنہ ایک ناجائز اور ایک ملک فروش گھٹیا شخص کے سائے میں پلنے والی لڑکی کو اپنانا اور اتنی عزت دینا آج کل کے دور میں آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ارتضا سکندر جیسا اٹل اور پختہ ارادے رکھنے والا شخص ہی اتنا اعلیٰ ظرف ہو سکتا تھا۔ ارتضا ماروش کی کالی گھنی سیاہ زلفوں میں چہرہ چھپائے اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ ارتضا سکندر نے ماروش کو اس رات اپنی محبت اور چاہت اور شدتوں کی بارش میں اتنا بھگویا تھا کہ اسے اپنے ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب بھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، تو ویڈیو اینڈ کریں گے۔ عائشہ خاتون نے موجز بھیجے ہیں، تھینک یو عائشہ۔ سیدہ بلبل، یار تسی گریٹ ہو، تمہاری آواز اور پڑھنے کا طریقہ مجھے تمہارا فین بنا دیا ہے۔ میں انڈیا سے تمہارے ناول سن رہی ہوں، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ سیدہ بلبل، آپ انڈیا سے سن رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ پسند کرنے کے لیے۔ میرا ذرا دھیان ادھر ادھر ہو گیا تھی، مجھے نا میرے بالوں میں نا مچھر پھنس گیا جا کے، کہ میری مچھروں نے زندگی میری جینن کی ہوئی ہے۔ کدھر گئے تھے ہم؟ تھینک یو سیدہ بلبل۔ ابو بکر شوال، تھینکس، ویلکم۔ نور اشرف، بہت بہت اچھا ناول ہے آپ کی، تھینک یو ویری مچ۔ یہ والا معصومات باز لیلا میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، میرے بڑا پسند ہے۔ زینب سجاد، وعلیکم السلام، آمین ثم آمین۔ سیمن بہت اچھا کر رہی ہے جازل کے ساتھ، اس کو ایسی باتیں سناتی رہے، صحیح بات ہے۔ لیکن جازل سے تو کیڑا اثر ہو رہا ہے؟ ویسے جازل از اے شریف پرسن، نو ڈاؤٹ کہ چھچورا ہے تو چل جاتا ہے، اتنا چھچور پن بیوی کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ کشف خان، بہت مست ہے یار، ایک بار میں کئی سارے سن لیتی ہوں، جب سننے بیٹھتی ہوں تو یہ لگتا ہے کہ سنتے ہی رہوں۔ آپ بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، تھینک یو ویری مچ ڈیئر کشف خان۔ یار آپ کی ناول تو بہت مست رہتی ہے، اور آپ جب پڑھتی ہو تو اور بھی اچھی ہو جاتی ہے، بہت مست ہے، تھینک یو ویری مچ کشف۔ آپ نیو لگ رہی ہیں، یہ کمنٹ آپ نے اب کیا۔ سائمہ اویس، ایکسیلنٹ، تھینک یو سائمہ۔ جمان زینب، سٹارٹنگ میں بورنگ لگ رہا تھا لیکن گیٹنگ بیٹر۔ کس کی بات کری ہیں وہ؟ بسلسلہ تازل کاشان والے ناول کی؟ وہ ایسے ہی، اب سٹارٹنگ میں بچپن تھا نا۔ جمان زینب، میرے خیال آپ بھی تھی پہلے میرے چینل کے اوپر ریگولر کمنٹ کرتی تھی، اب کرتی نہیں ہے۔ امین علی، وعلیکم السلام، بہت زبردست ناول ہے آپ کا، میں تو پہلی بار پڑھ رہی ہوں، تھینک یو ویری مچ امین علی، امید ہے آپ مزید بھی پڑھیں گی۔ فضا، لول یور کمنٹری از مور فنی، تھینک یو ویری مچ فضا، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے دل بھیجا ہے، ختیجہ نجیب حیدر فرسٹ کمنٹ نال دل بھیجے ہیں، تھینکس ٹو بوتھ آف یو۔ کہانی آپ کھانی منہ چ نکل آندا، زبردست، تھینک یو ویری مچ۔ کہانی آپ جی تو گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، کیسا لگا آپ کو ناول کی قسط ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، میرا خیال ہے لاسٹ ہی آئے گی، امید ہے، دعا کرو توفیق دے اللہ۔
اللہ توفیق دے، میں پڑھنے سے تیار ہے، میرے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے. آج کل میں کافی زیادہ بیزی ہوں، ابھی بھی میں بہت لیٹ کر رہی ہوں، میں مطلب بیزی مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو خیر اب مجھے اجازت ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا بھی ہے، نہیں تو میرے گھر والوں نے میرے گھر سے نکال دینا، تو پھر میں کدھر آؤں گی. تو مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.